جس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کریں گے تو اللہ کریں گے، پھر اللہ اس کی مدد ایسے کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کہ براہ راست حکم دیا آگ کو، یا نار، اے آگ کونی بردم والسلام علی ابراہیم. تو روایت میں آتا ہے کہ ساری دنیا کی جو آگیں تھیں وہ دبک گئیں ایک دم سے کہ یہ شاید حکم ہمیں نہ آیا ہو، اور ساری کی ساری ایسی بجھی وہ آگ کہ جس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی ایک دم سے، تو فرمایا سلامتی والی، تو پھر تھوڑی گرم ہو گئی. اور شولوں نے یوں اوپر ایسے آسمان پہ سے ان کو وہیں سے پکڑا، یوں گھما گھمو کے نیچے لے کر آئے. جو یہ رسیاں لگی تھی ان کو تو جلا دیا، ایک بال بھی یہاں سے نہیں جلا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اس نے پر مار کے وہیں پر آبشار اور وہیں پر پانی اور وہیں پر باغ اور تخت. اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو میرا بن کے چلے گا میں اس کی چیزوں کے بغیر مدد کروں گا، براہ راست مدد کروں گا جو میرا بن کے چلے گا. اور یہ امتحان کب تک ہے؟ موت تک. موت تک، موت تک اللہ کے ہر غیر کی نفی کرنی ہے. نہیں ان سے نہیں ہوگا، یہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کریں گے تو اللہ کریں گے. میں اپنے اعمال پورے رکھوں گا، اس سے نہیں ہوگا. یہ 100 تلواریں اس میں اللہ مجھے نکال کے لے جائے گا. یہ نہیں کر سکتی، یہ تب ماریں گی جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ یہ نہیں کچھ کر سکتی. تو جو ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ، کہ اس بات کا مجھے یقین ہو جائے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلوں گا تو ہر صورت میں اللہ نے مجھے دنیا میں کامیاب کرنا ہے، اور اگر میں آپ کے غیروں کی زندگی پہ چلوں گا ہر صورت میں میں نے ناکام ہونا ہے. یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. اس کو اس لیے اس پہ ابو جہل نہیں آتا تھا. وہ کہتا تھا نہیں، یہ ایک اللہ کو نہیں مان سکتا میں، اور مجھے محمد مصطفیٰ کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا، یہ میں نہیں کر سکتا. وہ ہم سے زیادہ کلمے کے مفہوم کو جانتا تھا. ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی مفہوم سے ناواقف ہیں کہ اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے. بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ تو ترجمہ ہے. مفہوم کیا ہے اس کا؟ یہ کلمہ میرے سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پڑھ تو لیا، یہ میرے سے کیا چیز مانگ رہا ہے؟ یہ میرے سے کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ کہتے ہی آپ اور میں سمجھ جائیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر کون کون سی محنتیں ہوئی ہوئی ہیں. یہ کسی میڈیکل کالج گئے ہوں گے، وہاں پر جا کے یہ ٹیچرز سے پڑھے ہوں گے، یہ وہاں پر جا کر انہوں نے لیبز اٹینڈ کی ہوں گی، انہوں نے پیشنٹس دیکھے ہوں گے، انہوں نے کسی کی کتابیں پڑھی ہوں گی. یہ بھی کچھ عرصے کے بعد اگر ذرا سا کورس اور آگے کر لیں سرجنز بن جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صحابہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری جس میں اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کافۃ للناس، جب آپ کو کہا گیا تو ہم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ آیت ہم پہ اتری ہے، رسول اللہ پہ نہیں اتری. ہم پہ اتری، یہ اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے. ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے. تو صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کے کام کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر آ کے پڑ گئی ہے. اس آفس میں کام کرنے والا اگر اس کو اپنی ذمہ داری کی سمجھ میں آ گئی تو سارا کا سارا دفتر اس کی عزت کرے گا. ایسے ہی ہے نا. اور بینک کا مالک اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟ یار یہ ہے، ابھی چاہے کسی پوزیشن میں بھی ہے، اس جو فکر اس کے دل میں ہے وہ فکر تو اس برانچ مینیجر کی فکر اندر کے اس میں نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی محنت اور کرنے دو، اس کو لے جا کے میں یہیں بٹھاؤں گا. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ اس کی فکر کی بنیاد پر. کام ابھی اتنا اچھا نہیں آتا اس کو، لیکن یہ اس فکر میں گھلے جا رہا ہے کہ کیسے پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں آ جائے. اس فکر نے وکاس کو پاگل کیا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے پورے کے پورے ملک میں یہ جو لوگ کنونشنل بینکنگ کر رہے ہیں میں کس طرح سے ان کو اس سے نکلواؤں. یہ فکر جو ہے نا، یہ فکر
یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے اس کا. کام ابھی وہ کیسے نکالے گا یہ تو ابھی یہ فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکا. اس بنیاد پر یہ بینک کے چیئرمین کے آگے ایک ویلیو رکھتا ہے. وہ مسلمان جس کے دل میں یہ فکر ہو کہ سارا کا سارا عالم کلمہ پڑھ لے نہیں تو مرتے یہ جہنم میں جائیں گے، اس انسان کی اللہ کے ہاں قیمت ہے. اور ہر صحابی ایسا تھا. اسی لیے 1.25 لاکھ تھے ٹوٹل. کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ. اللہ نے ان 1.25 لاکھ کو 30 سال کے قلیل عرصے میں 3 بر اعظموں کا بادشاہ بنا دیا. 3 بر اعظموں کے امام بن گئے 1.25 لاکھ. فکر کی بنیاد پر اللہ کریں گے اللہ سے ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا. وہ یہ کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. میں تو ابھی بیان کر رہا ہوں، وہ بیان تو نہیں کرتے تھے. وہ ایک کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ نہیں تو برباد ہو جاؤ گے. اور ان کے یہ بول کیونکہ اندر کا حال ایسا تھا نا، وہ حال منتقل ہوتا تھا. تو اس حال کی بنیاد پر جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ایک دم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا تھا. ایک دم اللہ کی بزرگی بڑائی کا اس کو یقین ہو جاتا تھا. آج یہ معاشرے میں یہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے استحضار سے دل خالی ہے. یہاں اللہ نہیں ہے. نہ مرنے کا خوف ہے کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نہ اس بات کا خوف ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس پر میرے اوپر پکڑ آ سکتی ہے. ہاں؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کتنا ضروری ہے کہ دل میں کلمے کا استحضار ہو. کیونکہ جیسے کلمہ نکلے گا، کلمے کا استحضار نکلے گا، یقین میں کمزوری آئے گی. ہر گناہ وہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے گا جس گناہ کے کرنے سے معاشرے میں آگ لگتی ہے. ہر وہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے گا. اور جیسے ہی اس بات کا احساس ہوگا کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان اتنا نرم اور یہ انسان اتنا شفیق بن جائے گا کہ لوگ خود بخود اس سے جڑنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے ہے یہ دعوت کی محنت اتنی ضروری کہ یہ اگر نہ ہوئی تو یقین میں بگاڑ آئے گا. وہ یقین کا بگاڑ بندے کو بھی برباد کر دے گا اور جس انسان سے اس کا تعلق ہے اس کو بھی برباد کر دے گا. چیزوں سے ہوتا ہے. سب سے بڑا حادثہ ہے کائنات کا. قوم عاد کس وجہ سے برباد ہوئی تھی؟ یہ وجہ تھی ہماری طاقت. حود علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری طاقت کچھ نہیں، تو من جانب اللہ ہے. انہوں نے بولا اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہماری برادری، ہماری طاقت. انہوں نے ہوا کو آتے ہوئے دیکھا جس ہوا نے ان کو برباد کیا. بجائے اس کے کہ اس وقت بھی توبہ کر لیتے، ایک دوسرے کے بازو پکڑ لیے کھڑے ہو گئے ایسے کر کے. قوم سمود یہ ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے، صنعت کار تھے، ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے. یہ قوم عاد کے بعد آئے تھے. صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا دیکھو مت اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اتنی بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کرو، مت کرو. قوم عاد کا حال دیکھو. انہوں نے بولا وہ تو ہوا نے ان کو برباد کیا تھا. انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے. ہم تو پہاڑوں میں رہیں گے، ہوا کیا کرے گی پہاڑوں کو. ایک چیخ نے برباد کر دیا. قوم لوط، یہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ مردوں سے شادیاں کرو، عورت کو ننگا کر دیا. بالکل کیا فرق پڑتا ہے جی؟ دیکھیے نا، پردہ تو دل کے اندر کا پردہ ہے نا جی. پردہ تو دل میں ہوتا ہے جی، سر پہ تو نہیں ہوتا. عورت نسواں کی آپ عورت کو وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں فلاں. یہ باتیں قوم لوط میں ہوتی تھی. باقی قوموں پر ایک عذاب آیا، قوم لوط پر 5 عذاب آئے ایک ساتھ. بے حیائی کا سدباب اللہ براہ راست کرتا ہے، خود کرتا ہے. بے حیائی کا سدباب خود کرتا ہے کیونکہ اللہ حیا دار ہے نا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.